السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رحم اللہ بھائی، ٹھیک ہے خضر حیات نے سختی کی ہے، لیکن آپ نے کون سی نرمی کی ہے؟ وہ تو شمشیر بنیام ہے۔ اگر وہ اس طرح نہیں بولیں گے تو ان بزرگوں کی باتیں آج کل حجت سمجھی جاتی ہے، تو ایسے وقات کیوں بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے کسی کے لیے نہ تو کوئی ہاتھ نکالا، نہ قبر سے نکلے، نہ ان کو جواب دیا، اور بات کی ایک بزرگ کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ اگر کا شیخ الاسلام سے میرا بہت قریبی استاد اور شیخ ہے، کسی قسم کی میں گستاخی اور اس کی وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر بات میں تائید بھی ہر کسی کی نہیں کی جا سکتی ہے، تو آپ بھی تھوڑا اپنے زبان کو لگام لگاؤ۔ تو بھی گومن کے لیے لگا ہوا ہے اور گومن کی پجاری کر رہا ہے اور گومن کے لیے بول رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں بول رہا ہے، اور نہ کوئی اتنا بڑا محقق ہے۔ ایسی ہی آپ کو انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی محقق نہیں ہے بلکہ بولنے والا ہے، بولا ہوا ہے۔ تو خیال رکھے، یا میرے اس میسج پر آپ میسج نہ کرے، پھر دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا حضرت، بس ایک گزارش کرنی تھی کہ آپ کی باتوں میں مکمل طور پہ تضاد اور تناقض ہے۔ آپ نے جو وائس کیے نا 1 منٹ 22 سیکنڈ، اس میں مکمل طور پہ تضاد اور تناقض ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ ایک طرف حیدر حیات کی تائید کر رہے، انہوں نے جو گستاخی کی ہے ہمارے اکابر شیخ الاسلام شیخ رب العجم مفتی تقی عثمانی صاحب، اس طرح الفقار صاحب، اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی جو انہوں نے گستاخی کی ہے، ان کی زبان درازی جو کی ہے، انہوں نے جو بے ادبی کی ہے ہمارے اکابر کی، اس کی آپ تائید کر رہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے کہ میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی گستاخی نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرا استاد ہے۔ تو بھائی، تو آپ اپنے استاد کی گستاخی کر رہے ہیں نا حیدر حیات کی تائید کرتے ہوئے۔ حیدر حیات نے شیخ العرب العجم مفتی تقی عثمانی صاحب کی گستاخی کی ہے اور آپ ان کی تائید کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ہی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جو آپ کے استاد ہیں ان کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو آپ کی باتیں مکمل طور پہ تضاد ہے۔ پتہ نہیں آپ کے اور بیانات میں اور آپ کے اور جو اقوال ہوں گے اس کے اندر کتنا تضاد ہوگا۔ آپ کی 1 منٹ 22 سیکنڈ کلپ میں اتنا تضاد نکلا ہے۔ باقی آپ نے واقعے کی طرف اشارہ کیا، تو بھائی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک واقعہ مکمل سند کے ساتھ ثابت ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کے مشاہدہ کرنے والے 90,000 لوگ ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، انہوں نے بھی فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس طرح ہمارے بڑے بڑے اکابر، اس کے علاوہ متقدمین میں سے بھی بہت سارے حضرات نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کرامات کی بات میں۔ بھائی کرامات میں سے اگر آپ کرامات کا انکار کر رہے تو پھر تو ٹھیک بات ہے، باقی آپ یہ جو کہہ رہے کہ ثابت نہیں، تو ثابت ہے آپ کی خدمت، بس صرف اتنی عرض تھی۔ باقی حضرت، مجھے بہت تعجب اور افسوس ہوا کہ آپ نے اس شخصیت کے بارے میں یہ کہا کہ وہ شمشیر بنیام ہے، جنہوں نے جمہور صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے، جنہوں نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے بڑے بڑے اکابر جمہور صحابہ کرام سے لے کر علماء دیوبند کے ادنا مولوی تک ان سب پہ کفر کی فتوی بازی کی ہے اور ان کو برا بالا کہا ہے۔ باقی وہ دلیل کی دنیا سے بالکل بے خبر ہے، دلیل وہ جانتا ہی نہیں ہوگا، دلیل کی تعریف ہی نہیں جانتا ہوگا، مجھے یقینی طور پہ علم ہے۔ باقی بکواسات میں یقیناً مشہور ہے، اگر آپ بکواسات کے حوالے سے ان کو شمشیر بنیام سمجھتے تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ باقی دلیل کی دنیا میں تو اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے تو میری کلپ مکمل سن لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ہی بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ کو حیدر حیات صاحب کی علم حیثیت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ آپ کو خوش و رحم رکھے۔ باقی حضرت، ویسے عقیدہ حیات کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیا وہی عقیدہ آپ بھی رکھتے جو حیدر حیات صاحب نے یا ندائے حق کے اندر حسین نیلی صاحب نے، اس طرح مسلک الاکابر کے اندر وہ شیخ طیب طاہری نے جو بیان کیا اسی سے آپ اتفاق کرتے یا آپ کو کوئی نیا عقیدہ ہے؟
باقی حضرت آپ نے امام رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے حوالے سے آپ نے اس وائس کے اندر ایک اعتراض بھی اٹھایا ہے، وہی اعتراض جو حیدر حاج صاحب نے بھی اپنی بیان کے اندر کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے بلکہ یقین ہوا کہ آپ ماشاءاللہ حیدر حاج صاحب کے بیانات بہت ہی توجہ اور غور و فکر سے سماعت فرما رہے ہیں، تبھی تو آپ نے اعتراض اٹھایا، ورنہ آپ کی آواز سے بلکہ آپ کی پروفائل پہ جو تصویر لگی ہوئی نا، اس تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی علمی صلاحیت نہیں ہوگی جو آپ کو اس طرح کوئی اعتراض اٹھائے۔ باقی حیدر حاج صاحب نے کوئی علمی کام نہیں کیا، بلکہ کوئی تیر نہیں مارا۔ معتزلہ کا اعتراض سرک کر کے، معتزلہ نے جو اعتراض اہل سنت پہ کیا تھا وہی اعتراض سرک کر کے انہوں نے پھر سے اہل سنت پہ کیا، تو کوئی علمی کام اور کوئی تیر نہیں مارا۔ تو مجھے مناسب لگا کہ آپ کو اس اعتراض کا بھی جواب دیتا چلوں، اور آپ کے ذہن کے اندر جو مزید شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے آپ اس کے بارے میں بھی رابطہ کرتا چلے، میں انشاءاللہ ان کا ازالہ کرتا چلوں گا۔ آپ نے اعتراض یہ اٹھایا کہ کسی صحابی کے لیے روزے سے ہاتھ نہیں نکلا، تو امام رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ جو غیر صحابی ہے اس کے لیے کیسے نکلا؟ حضرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر کل کوئی اعتراض کر دے، آپ ماشاءاللہ شیخ القرآن ہیں اور درس قرآن دے رہے ہیں، اب اگر کوئی ملحد اعتراض کر دے قرآن مجید پہ، اسلام پہ، کوئی یہودی اعتراض کر دے، عیسائی اعتراض کر دے، لیبرل اعتراض کر دے قرآن مجید پہ، قرآن مجید کے اندر آیا ہے قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ میوے اور یہ جو ثمرات آپ کے پاس آتے ہیں یہ کہاں سے آتے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ قالت هو من عند اللہ، هو من عند اللہ۔ اب اگر لیبرل اعتراض کر دے، یہودی اعتراض کر دے، عیسائی اعتراض کر دے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، ان کے پاس تو نہیں آ رہے تھے یہ میوجات اور ثمرات، تو غیر نبی جو حضرت مریم علیہ السلام اس کے پاس کیسے آئے؟ تو آپ کیا اس اعتراض کا کیا جواب دو گے؟ بھائی آپ یہ بات ذہن میں رکھے کہ کرامات کی قبیل میں سے، اور کرامات یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوا کرتا ہے، کرامات معجزات یہ نبی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے راہ سنت، راہ ہدایت امام سرفراز صدر احمد کی کتب پڑھ لیتے نا، تو آپ کو اس حوالے سے کوئی اعتراض ہی کی ضرورت ہی نہ پڑتی آپ کو۔ باقی رہی بھائی کرامات کی بات ہے، تو آپ جو استدلال کر رہے تو قیاس مع الفارق ہے، آپ مردوں کی کرامت کو ثابت کر رہے، اور زکریا علیہ السلام بھی حیات تھے اور مریم بھی حیات تھی، وہ دونوں حیات تھے، ان کی کرامات اولیاء، معجزات انبیاء وہ حق ہے، لیکن وہ زندوں کی ہے، اور بعد الممات اس طرح کے واقعات کا جو آپ کہہ رہے مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور 90,000 کے گنتی آپ تھوڑا سا اس کی دلیل پیش کرو کہ 90,000 لوگوں نے دیکھ لیا اور اتنے لوگوں نے دیکھ لیا، ذرا گنتی آپ تھوڑا سا جلدی سے بتا دے کہ اس زمانے میں 90,000 لوگ وہاں جمع ہوتے تھے۔ تو بھئی ایسی باتوں کو آپ کیا کرے، چھوڑ دو، اس پہ جھگڑے پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ کچھ قرآن اور سنت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو معاشرے میں بہت سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے، ایک ملالہ کا مقابلہ کرو، اور یہ معاشی نظام جو برباد ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرو، کسی پہ صحیح عقیدہ بنا دو۔ تمہارے پنجاب میں جگہ جگہ مشرکین ہے، بریلوی ہے، بڑے کٹر قسم کے بریلوی ہے، لوگوں کے جنازے جا رہے شرک کے ساتھ، ان کا تو آپ پوچھ نہیں کر رہے، لیکن بس ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو گئے، اس نے یہ کہا یہ معتزلہ ہے اور یہ فلاں ہے، وہ معتزلہ بن گئے، تو آپ نے لیا اپنا نام پسند کرے کہ تو کون ہے، تو کون سا ہے، اور تو کہاں سے آیا ہوا ہے۔ میں آپ کا پھر آپریشن کروں گا صحیح ٹھیک طریقے سے، ایسا نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، آپ جو جتنا بے ادبی کرتے تو وہ کرتے رہے، ورنہ میں ایک دو شاگردوں کو پھر لگا دوں گا آپ کے پیچھے، تو انشاءاللہ آپ کا اچھا وضو کرا دے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پتہ نہیں مولانا کہ آپ نے تیسیر المنطق کو صحیح پڑھی ہے یا نہیں، تناقض اور تعارض کی کیا تعریف ہے، اور تناقض اور تعارض کیسے ثابت ہوتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام سے میرے استاد بھی ہے، اور پوری طرح میرا ان پر اعتماد بھی ہے، لیکن ان کا ہر قول حجت اور دلیل نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو نہیں ذکر کرنا چاہیے، ایسے واقعات کو۔ علامہ سیوطی کی تائید کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعاً، علامہ سیوطی نے تو یہی سارا کچھ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ خواہ مخواہ ان مسائل میں استدلال کرتے ہو تو احناف کی
मशाइख की किताबों को पेश क्यों नहीं करते हो? वैसे तुम हनफी हो, लेकिन जब समय मुद्दा और हयात अंबिया का मसला आते तो तुम बैहकी और सुयूती जो मुताखरीन शाफिया है, मैंने किताबुल उम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अरबी 2 अरबी तलब इल्मों को मुकम्मल पढ़ाया भी है और उसको मुताला भी किया है, और भी कुतुब मेरे नज़र से गुजरी है, शवाफे के, मालिकिया के और इस तरह हनाबिला के। तो इस तरह से मसाइल कभी नज़र नहीं आए हैं। तो शेखुल इस्लाम से की तरफ मैंने सिर्फ इशारा कर दिया कि ऐसे वाक़ा उनके शान निशान नहीं है। कोई दूसरा बयान करे भी आप जैसे मुल्ला जी तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनकी बात फिर दलील बन जाती है, नहीं करना चाहिए। और मौलाना खिदर को मैंने फ़ोन भी किया कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था जो आपने किया है, और वाइस भी मैंने उनको किया है, मैंने उनको कड़ी गिरफ्त किया है। लेकिन तो तजाद की जो बातें कर रहे हैं वैसे ज़बानी जमा खर्च आप कर रहे हैं, ऐसा ना करें, एतदाल से बात सुने। मेरे इस आईडी का नाम भी अल एतदाल व तहकीक है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत जो बात मैं खुद कहना चाह रहा था वो आप खुद ही कहने लगे। आप फरमा रहे कि करामात और मौजूदात का ताल्लुक जिंदों से है, मुर्दों से नहीं। अब आप मुझे बताएं कि जिस वक़्त से ये वाक़या इमाम रिफ़ाई कबीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ पेश आ रहा था, उस वक़्त इमाम रिफ़ाई कबीर रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे या मुर्दा? आप लोगों पे सिफत इमातत इतनी गालिब आ गई है कि आप मुर्दों को, बल्कि जिंदों को भी आप मुर्दे कहने लगे। बाकी आपने कहा है कि 90,000 की गिनती मुझे साबित कर दे। 90,000 का लफ्ज़ मैं साबित करके दिखाऊंगा। आप उठाइए, फ़ज़ाइल सदक़ात उठाइए, मुसल्लम शख्सियत है आपके और हमारे दरमियान। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने वाज़ेह तस्रीह फरमाई कि 90,000 का मजमा था उस वक़्त, और उनको देख रहे थे। आप उठाए अल-हावी लिल-फतावा इमाम सुयूती रहमतुल्लाह की किताब। इसके अलावा और भी मुतक़द्दिमीन के हवाले मौजूद इस पे कि 90,000 का मजमा था उस वक़्त। बाकी आप गिनती की बात कर रहे हैं तो ये गिनती नहीं हुआ करती। आजकल जो आम बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, मिसाल के तौर पर सदसाला हो रहा था पेशावर नौशेरा ज़ाहिल में, तो उस वक़्त मीडिया ने एक मेयार कायम किया था और कहा था कि सदसाला के अंदर 75 लाख लोग आए थे। तो क्या मीडिया वालों ने वो गिने थे? हाँ, या वैसे ही उनके लिए वो तरतीब बनाई थी? और गिने नहीं थे भाई। ये इस तरह का जब मामला पेश आता है तो उसमें अफराद गिने नहीं जा सकते, बल्कि वो मजमूई तौर पे एक अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, आखिर में आप फरमा रहे कि आप अपनी सलाहियत अहले बिदअत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। इशाअत तौहीद व सुन्ना जो मसलक एतदाल के नक्श कदम पे चल पड़ा है, उनके ख़िलाफ़ आप ना बोलें। भाई अहले बिदअत के ख़िलाफ़ भी उन्हीं उलमा का काम मौजूद है जो सब के सब अक़ीदा हयातुन नबी के कायल थे। आप मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह देखिए, इब्न शेर खुदा, उन्हें पूरी ज़िंदगी अहमद रज़ा को और हज़रत को ललकारता रहा, हत्ता कि उनके घर गए और उनको चैलेंज किया, अगर आपके अंदर गैरत है और आप हरामी नहीं हलाली है तो हज़रत तामी की किताब हिफ्ज़ुल ईमान तो मुझसे मुनाज़रा करें। पूरी ज़िंदगी अहमद रज़ा भागता रहा। और ये बंदा कौन है? इब्न शेर खुदा अल्लामा मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये भी अक़ीदा हयातुन नबी के कायल थे। आप उठाइए फुतुहात नोमानिया, मौलाना मंजूर अहमद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अक़ीदा हयातुन नबी के कायल थे, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अहले बिदअत को ललकारा, अहले बिदअत के ख़िलाफ़ उन्होंने लिखा और तकरीरें किए। आप उठाइए राह सुन्नत, राह हिदायत, इस तरह तनवीरुल ख़वातिर, तफरीरुल ख़वातिर, इमाम अहले सुन्नत की जितने भी कुतुब हैं अहले बिदअत के ख़िलाफ़, तो देखिए ना अहले बिदअत के ख़िलाफ़ उन्होंने कितना काम किया। वो बंदा भी उठाइए तस्कीनुस सुदूर, सीमाए मौता, वो भी अक़ीदा हयातुन नबी के कायल थे। तो ये आपकी गलत बात है कि हम अहले बिदअत के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे। अहले बिदअत के ख़िलाफ़ जितने भी काम की है, इरशाद तौहीद और सुन्नत की जितने भी प्रचार की है, तौहीद और सुन्नत को जितनी भी इरशाद की है, ये उलमाए हक़ उलमाए देवबंद नहीं किए जो अक़ीदा हयातुन नबी के कायल थे। बाकी वो फितना हो या फितनी हो, रज़ाख़ानियत की तरफ बड़ा फितना हो या मवाक़ियत पंकरियत की तरफ छोटी फितनी हो, तो हमने उनका ताक़ुब करना है इंशाअल्लाह। और
मौलवी साहब, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैसीर उल-मंतक भी पढ़ी है, इसाउजी भी पढ़ी है, मिरकात भी पढ़ी है, कुतबी भी पढ़ी है, सुल्लमुल उलूम भी पढ़ी है, मुसल्लमुस सुबूत भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तभी तो हम कह रहे हैं हमें तनाकुज़ के अक़साम का भी पता है, तनाकुज़ के शराइत का भी पता है। अगर आप अभी चाहते हैं और अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आपको एक वॉइस के अंदर पूरा तैसीरुल मंतिक पढ़ के सुनाऊंगा। तनाकुज़ के जो शराइत है, 8 शराइत में, वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा और ये भी साबित करूंगा कि आपकी बातों में तज़ाद और तनाकुज़ है। वो शराइत जो है ना, वो सब के सब आपके इस बात पे मैं फिट करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं आप ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ हैदर हयात की तायद कर रहे हैं, उनकी गुस्ताहाना लहजे की तायद कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं शौल इस्लाम की गुस्ताई नहीं कर रहा। बाकी आपने कहा है कि आप अकीदा हयात पे और सिमाउल मौता पे, सिमाउल अमवात इंदल कुबूर पे आप अहनाफ के हवाले पेश नहीं करते, शाफिया के हवाले पेश करते, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह के हवाले पेश करते, इस तरह और जो शवाफ़ है। तो आप मुझे ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अहनाफ के हवाले भी मौजूद है, उलमाए देवबंद के भी हवाले मौजूद है जो आपके और हमारे नज़दीक मुसल्लम है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी सेंड करना शुरू करूँगा। लेकिन आपकी बातों से पता चलता है कि आप शवाफ़े जो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह, इसके अलावा जितने भी इमाम शवाफ़े फ़तहुल बारी के जो उन्होंने कहा मन अनकर अल हयात फिल क़ब्र व हुमुल मुअतज़िला व अजाब अहलुस सुन्नत वल जमाअत अन ज़ालिका, उन्होंने जो अक़ीदा हयात पे और हयात अमवात पे उन्होंने जो इजमा नकल की है, मतलब उसकी वजह से आप शवाफ़े से इनकार कर रहे हैं। और आपका हुक्म है अकीदा हयात पे और सिवाउल अमवात और हयातुल अमवात पे को जो बंदा एक का है तो काफिर और मुशरिक है। तो आप लगाए ना शवाफ़े कुफर का फतवा, शवाफ़े कुफर का फतवा लगाओ, इमाम बैहक़ी भी कुफर का फतवा लगाओ, इमाम बुहारी भी कुफर का फतवा लगाओ, जो बाब अल-मय्यत यस्मअ क़रा न्याल वाली हदीस लाते और बाप बांधते। शेख ज़करिया रहमहुल्लाह और फ़ज़ाइल सदक़ात, इनके दरमियान में कितना इनक़िता है? तो मुत्तसिल सनद आप ज़रा बताइए कि अहमद रिफ़ाई कब गुज़रे हैं और शेख ज़करिया कब गुज़र के वो अपनी किताब में लिखते हैं। मैं तो इसलिए कहा करता हूँ कि ऐसे वक़ात नहीं लिखने चाहिए, इसके बजाय कुरान करीम की किसी आयत की तफसीर आप लोग कर लो। जो सफ़दर साहब ने कुछ तहरीक चलाई है तौहीद की और कुरान की, बस वो करो। ज़िद्दी की मंडी में फंसे हुए हो, वरना बकर मंडी में जाओ, वहाँ कुछ करो, आपको फ़ायदा होगा। इससे कि आप लोगों के गुमराही का सबब बने। हमें धोखा नहीं दे सकते कि फ़लाने किताब में लिखा है। हम इंसानों की किताबों को इस तरह मानने के लिए, हर एक की किताब को मानने के लिए बेसनद तैयार नहीं होते। किसी ने भी कुछ लिख दिया हो, किताबों में बहुत कुछ है। इलियास गोमन कभी कहते हैं कि शामी ने लिखा हुआ है कि सूरह फातिहा, किसी के सर में दर्द हो तो पेशाब पर अलियाज़ बिल्लाह लिखो तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये किताब है, लिखा हुआ है, अब ये मानने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, ये आपका उस्ताद कह रहा है। तो छोड़ो यार ऐसी बातों को, ऐसे खामखा बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तो मुझे करामात से निकाल रहे हैं, लेकिन आप सहाबा के दायरे से निकल रहे हैं। अहमद रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह जिस दर्जे के बुज़ुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, लेकिन आप उनकी करामतों को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और दूसरे सहाबा की करामतों से ऊपर नज़र से देख रहे हैं। और इसी तरह जो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। तो आपने कोई तसल्ली के लिए एक जुमला भी इरशाद न फरमाया। 3 दिन तक आप ऊपर से खिलाफत का मसला चल रहा था, तो आप लोग नबीना गूंगे हैं, तो आपने अंसार और महाजिरीन के दरमियान में एक जुमला भी इरशाद न फरमाया। क्या हाथ निकालना और इस तरह मसला हल करना, इसमें कोई फ़र्क है? तो ठीक है, एक तरफ तो आप जिंदा है अहमद रिफ़ाई, लेकिन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो दुनियावी हयात उनकी नहीं है। नस क़तई से साबित है, वरना आप नस क़तई लाओ, फिर हम अब मानने के लिए तैयार हैं।
وہ حیات ہے لیکن حیات برزخیہ بقول ہمارے شیخ الاسلام کہ وہ اعلیٰ عرفہ اور اقوا ہے دنیاوی حیات سے، لیکن دنیاوی حیات نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ہدایت النحو قدوری یا اس طرح سے کتابیں پڑھنی چاہیے، پھر بعد میں آپ مسئلے کو سمجھو گے۔ تنقیدی نظر ہے آپ کا اور شہرت کے خواہاں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی شہرت دے، دولت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا جو آپ کا مقصد ہے دنیاوی وہ پورا کر دے۔ اگر آخرت کا مقصد ہے تو کسی کو 2-3 لفظ فیس بک پہ یا کسی پہ اس طرح سے آپ ارشاد فرمایا کرے تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کیا میڈیا والے دلیل ہیں؟ ہم نے اس کو دلیل میں پیش کیا ہے، وہ بھی آپ کی طرح لوگ ہیں جو ایسی باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ احناف اور یہ موجودہ دیوبندی 80 سال تک دور کو آپ حذف کریں۔ 80 سال سے آگے جس کو علماء دیوبند کہتے ہوں تو وہ ہے رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ، اور مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ، اور مفتی حکیم الامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اور ان جیسے بزرگ مولانا شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ۔ یہ جو ہمارے مشائخ دیوبند کا جو سرمایہ تھا وہ یہی لوگ ہیں، اور اس سے سٹارٹنگ علماء دیوبند ہوگا۔ یہ تعصب کے زمانے کی کسی کتاب نہ مجھے کوئی ضرورت ہے، میں نے کئی مناظرے کیے ہیں، لیکن میں نے ان کو شرط یہ لگائی تھی کہ نہ اپنے علماء کی کتاب کو پیش کروں گا اور نہ آپ کے علماء کی کسی کتاب کو دیکھوں گا، نہ سنوں گا۔ اس سے آگے جو ہے یہ مشائخ اور آگے جا کے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سارے شاگرد ہیں، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس طرح جا کے اوپر جاؤ۔ یہ تسکین و صدور کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ 80 سال کے دور کو حذف کر کے آگے جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے حوالے ہیں مشائخ دیوبند کے۔ یقیناً میں آپ سے تفسیر المنطق سنتا، لیکن آپ پھر میرا استاد بنیں گے، آپ کا ادب میرے اوپر لازم ہو جائے گا، اور آپ جیسوں کو میں اپنے لیے استاد نہیں بناتا، تو اس لیے آپ بچوں کو پڑھائے اور صحیح پڑھائے اور ساتھ ساتھ اس کی اچھی تربیت کرے، آپ وہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ مجھے آپ کے پڑھانے کی کوئی ضرورت بحمد اللہ و کرم ہی نہیں ہے۔ ہم نے دور حدیث تک دو مرتبہ اللہ کے فضل اور کرم سے درس نظامی مکمل پڑھائی ہے۔ پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھائی ہے مختلف مدارس میں اور جگہ جگہ، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ میں ایک معتدل آدمی ہوں، جہاں جس کی تائید ہونی چاہیے تو کرتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر آپ کریں اور انصاف کی بات کریں تو آپ کی بھی میں انشاءاللہ تائید اور حمایت کروں گا اور حیضر قیاد کی مخالفت کروں گا، لیکن حیضر حیات اگر کوئی بات اچھی کرے تو اس پر اس طرح کہنا جو آپ کہہ رہے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو بکواسات وغیرہ، اور اپنے کو نصیحت خواہ اور خیر خواہ دور کا خضر علیہ السلام آپ نے آپ کو شمار کرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کوئی دوسرا نبی کی طرح آپ مصلح آپ نے آپ کو سمجھتے ہیں، حالانکہ خواہش کوئی اور ہے آپ کی۔ جزاکم۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ آپ مخلوق اور خالق کی کتاب میں فرق نہیں کر سکتے۔ مخلوق کی کسی بھی عالم کی ہو، شیخ کی ہو، یا کسی شارح کی، بخاری کی ہو، اس کی کتاب کو تھوڑنا ہوگا قرآن کریم کے نصوص کے ساتھ کہ وہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے، اور رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ المشائخ مفتی شامزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ میرے افتاء کے استاد تھے، کہ کتابوں میں لکھا ہوا کچھ اور ہے اور قضیہ برسر زمین کچھ اور چل رہا ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے محقق لوگ ہو، اور آپ تو ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو بڑے محقق ہے، حاوی ہے۔ آپ کو شیخ الاسلام، خطیب الاسلام، متکلم اسلام یوں القاب دینا چاہیے، آپ کوئی معمولی بندے نہیں ہیں۔
اب باقی حضرت آپ اس وائس کے اندر سند متصل کی بات فرما رہے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ اپنی کتاب فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے، اور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کب گزرے، تو مطلب بہت سا فاصلہ ہے درمیان کے اندر۔ تو حضرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے ہی اشاعت کے بہت بڑے عالم سجاد بخاری صاحب، انہوں نے اقامت البرہان کے اندر یہی واقعہ نقل کیا ہے، اور اس واقعے سے جس میں مثالی پہ استدلال کیا ہے، نیچے لکھا ہے کہ یہ جو ہاتھ نکلا تھا یہ جس میں دنیاوی جسم والا نہیں تھا بلکہ جس میں مثالی کا تھا، انہوں نے اس واقعے کو تسلیم کیا ہے۔ اگر شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے بسند بات کی تو آپ کے ہی مولوی سجاد بخاری نے اقامت البرہان کے اندر یہ بات کی، آپ اس کو تسلیم کر رہے، اس کو توحید اور سنت کا پرچار سمجھ رہے اور اس پہ بدعت کفر شرک کے فتوے لگاتے فضائل صدقات پہ۔ باقی آپ سند متصل کی بات کرتے ہیں، کل اگر کوئی آپ پہ اعتراض کر دے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب گزرے ہیں اور ہدایہ کب لکھی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایہ کو نہیں ماننا چاہیے، سند متصل ہے اس کے اندر سند نہیں ہے، تو آپ ہدایہ سے انکار کرو گے؟ ہاں یہ مجھے بتائے۔ باقی آپ نے استاد جی متکلم اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کی بات فرمائی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پیشاب پہ لکھنے کو جائز سمجھ رہے۔ حضرت اگر آپ کا فقہ سے کچھ تعلق ہوتا، اگر آپ کا غیر مقلدین کے اعتراضات جو فقہ حنفی پہ کر رہے کچھ ان سے لگاؤ ہوتا نا تو آپ کبھی بھی یہ اعتراض نہ کرتے۔ استاد جی متکلم اسلام نے غیر مقلدین کا جو اعتراض ہے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے، اس بات کا جواب دے رہے ہیں، تو اب غیر مقلدین اور آپ کے پنجپیری مماتی لوگوں نے استاد جی والا وہ اعتراض کلپ سے کاٹ کر کے وہ پیش کیا ہے، اور آگے جو استاد جی نے اسی کلپ کے اندر آگے جو جواب دیا ہے اس کو اس کلپ کے ساتھ نہیں لگا ہے، تو آپ پروپیگنڈے کے حضرت شکار ہو گئے، آپ ایسا نہ کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ہماری جو بات چل رہی تھی یہ کرامت کے حوالے سے چل رہی تھی، شیخ احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ کرامت کے حوالے سے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ کرامت اور اس طرح معجزہ کا تعلق زندوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، مردوں کے ساتھ نہیں۔ میں نے آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیخ احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے یا مردہ جس وقت یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا؟ آپ نے تسلیم کر دیا کہ اس وقت زندہ تھے، پھر آپ اعتراض اٹھایا کہ 90,000 لوگوں کس طرح، تو اس کا بھی میں نے جواب دیا مفصل، آپ پچھلے وائس میں ملاحظہ اور سماعت فرما چکے۔ تو یہ آپ نے خود ہی تسلیم کر دیا کہ کرامت کا تعلق زندوں کے ساتھ ہے، اور آپ پھر بعد میں خود ہی مان لیا آپ نے کہ شیخ احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ زندہ ہے، تو اس میں الجھن کی اور کوئی بات ہی نہیں رہ گئی نا، آپ نے بات تسلیم کر دی۔ باقی آپ نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی، یہ تو موضوع نہیں ہے، اب موضوع سے ہٹ کر چل رہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شیخ احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ کے حوالے سے اب گفتگو کرنے کی مزید صلاحیت نہیں رکھتے آپ، اس لیے آپ عقیدہ حیات کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے معذرت کے ساتھ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں عقیدہ حیات کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حیات جو حاصل ہے، یہ حیات جو حاصل ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی جسم کو حاصل ہے یا جسم مثالی کو؟ حضرت عجیب بات آپ نے ارشاد فرمائی اس وائس کے اندر، آپ فرما رہے کیا میڈیا کی ویڈیو دلیل ہے؟ حضرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فرانس کے اندر جو گستاخی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم بنائے گئے تھے، تو اس وقت آپ ان کی مذمت کر رہے تھے اور گستاخ کی سر تن سے جدا کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اس وقت تو آپ ویڈیو کو حجت سمجھ رہے تھے اور شرعی دلیل سمجھ رہے تھے، اور اب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ عجیب بات ارشاد فرمائی آپ۔